اتنا اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، باطل طاقتیں اتنی زیادہ ان سے ڈرتی تھیں۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، باطل طاقتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ ہم جتنا اللہ سے ڈریں گے باطل طاقتیں ہم سے اتنا ڈریں گی۔ صحابہ کرام وہاں ہنس رہے تھے، کچھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم مجھے جو معلوم ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے تو میں تمہیں اگر بتا دوں تو تم مردے دفنانا بند کر دو گے اور تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ جب گالی کسی کو دے دے تو فوراً معافی مانگ لے، اور جب معافی مانگی جاتی ہے تو سامنے والے کا فریضہ بنتا ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دے۔ بلال نے معاف کر دیا، ابو ذر غفاری نے معافی مانگی۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد حمد و صلات کے بعد حمد و ثنا کے برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی مائی بہنوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمتیں، کبریائی، جتنے پاکیزہ کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے، اے اللہ یہ سبھی کلمات تیرے لیے لائق و زیبا ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کی اس مختصر سی حمد اور تعریف کے بعد درود و سلامتی ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اور آپ کے اصحاب پر لکھوں کار انگنت لامحدود بیش بہا درود و سلامتی ہو۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ حشر کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے تلاوت کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ سب سے پہلے اس آیت کا اور اس حدیث کا ترجمہ آسان زبان میں سن لیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ حضرات، صحابہ کرام کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الذین آمنوا یہ آیت ان کے سامنے پڑھتے تو صحابہ کرام اپنے کان کھڑے کر لیتے، کیونکہ اس میں کوئی اہم حکم دیا گیا ہے مومنوں۔
عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے. اور یہ 80 سے زائد جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اور جب جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا کہا، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ جن کے کان کھڑے ہوتے کہ کوئی خاص حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، بالکل غور سے سنتے ہیں. لہذا صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب امام خطیب یا ایھا الذین آمنوا یہ الفاظ آپ کے سامنے سناتا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے کان کھڑے کر لیں اور غور سے سنیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آنے والے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کے لیے، اللہ کے پاس حاضر ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینے کے لیے ہم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، کیا اعمال تیار کر رکھے ہیں، کیا نیکیاں ہم نے بنائی ہیں، کیا نیکیاں ہم نے جمع کر رکھی ہیں، اس کی طرف غور کرو. واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے جو کچھ کے ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ کے ہم کام کرتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کی قسم اس آدمی کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی، چھو بھی نہیں سکتی. رجل بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے جس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کرے گی. اور اللہ کے نبی نے ایک آسان مثال سے سمجھا، حتی یعود اللبن فی الزرع، ایسی مثال دی کہ جس طرح ایک گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر واپس نہیں کر سکتے، ایک بھینس کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کو واپس نہیں کر سکتے، ایک بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کو واپس نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اسی طرح وہ آنکھ، وہ جسم جہنم میں جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. اس آیت میں اور اس حدیث میں مجھے، آپ کو، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگی، متقیانہ زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اور جو بھی عمل کریں وہ یہ سوچ کر کریں، جو بھی کام کریں کہ اس کا حساب مجھے اللہ کے دربار میں دینا ہے. حضرات، یہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اس وقت پیدا ہوگا جبکہ اس کا ایمان آخرت پر ہو. دیکھیے، مرنے پر سب کا ایمان ہے. آج دنیا کی سائنس بھی موت پر متفق ہے. ابو جہل کا بھی کہنا تھا کہ مر جائیں گے، ابو لہب بھی کہتا ہے مر جائیں گے، فرعون نے بھی کہا، فرعون کا بھی عقیدہ تھا مرنے پر، حامان کا بھی عقیدہ تھا مرنے پر، شداد اور نمرود کا بھی عقیدہ تھا مرنے پر. لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور اس کے بعد حساب و کتاب پر یہ عقیدہ نہیں تھا. اور یہ عقیدہ جب آ جائے گا ہمارے اندر کہ مرنا تو ہے، سب متفق ہیں اس پر، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اختلاف ہے. اسی لیے ابو جہل کا کہا کرتا تھا اللہ کے نبی جب بھی جو ہے آخرت کا اس کو خوف دلاتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا تم نہیں، تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، تمہارا اول اور تمہارا آخر، سب کو ہم جمع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی آدمی کا بھروسہ
ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ آخرت پر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ جس کے پاس عقیدہ بیٹھ گیا اس کے اندر متقیانہ صفات پیدا ہو جائیں گی۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان سب کے ہمارے سارے عبادات کا جو مغز ہے، ساری عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے تقوی پر ہے۔ آدمی جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، گناہ کرنا چھوڑ دو چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، یہی سب سے تقوی کی علامت ہے۔ تقوی کی سب سے بہترین علامت یہ ہے، تقوی کی سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، چاہے وہ گناہ بڑا ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ گناہ بند کمرے میں ہو، چاہے وہ گناہ محفل میں ہو، چاہے گناہ تنہائی میں ہو، انسان یہ گناہ کرنا چھوڑ دے تو یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑی تقوی کی علامت ہے۔ متقی یہ نہیں کہ آدمی جو ہے محفل میں متقی بنے اور تنہائی میں جا کر جو ہے وہ غلط کام کرے۔ یہ سب سے بدترین آدمی ہے جو محفل میں جو ہے اپنے آپ کو متقی ثابت کرتا ہے اور تنہائی ملنے پر جو ہے فحاشی اور بدکاری کے کام کرتا ہے۔ حضرات، جب آدمی جتنا متقی بنے گا وہ اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ بنے گا، اتنا پسندیدہ بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیے، قیامت کی صبح تک جب تک یہ زمین و آسمان ہیں تب تک جو ہے یوسف علیہ السلام کے تقوی کی جو ہے قسم کھائی جاتی رہے گی۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، اور آج موجودہ نسل کے موجودہ دور کے نوجوانوں سن لو کہ اس نے یوسف علیہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، مضبوط جسم کے مالک ہوئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی گود میں لیا، وہ یوسف علیہ السلام جب جوان رانا ہوتے ہیں تو اس کا دل یوسف علیہ السلام پہ آیا، پکڑ لیا یوسف علیہ السلام کا ہاتھ، لے گئی کمرے میں، دروازہ بند کر لیا، پھر لے کے گئی، پھر دروازہ بند کر لیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا فغلقت الابواب، قرآن نے دروازہ نہیں کہا، قرآن نے دروازے کہا، قرآن نے فغلقت الباب نہیں کہا، دروازہ نہیں کہا، قرآن نے کہا دروازے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں پہ دروازے بند کیے، آخری دروازہ جب بند کیا تو اس وقت کہا یوسف تو بھی جواں میں بھی جواں، تو بھی حسین میں بھی حسین، ہاں برائی کے دلدل میں کود پڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اتنا یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا شروع کیے۔ بھاگنے کا کام یوسف علیہ السلام نے کیا، گناہ سے بچنے کا کام یوسف علیہ السلام نے کیا، گناہ سے بچنے کا کام یوسف علیہ السلام نے کیا، اور دروازے کھولنے کا کام اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین دروازے کھولتا گیا، دروازے کھولتا گیا، یوسف علیہ السلام نکل گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے آخر میں یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اگر تو میری بات نہیں مانتا، اگر تو میرے ساتھ یہ کام نہیں کرتا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل پسند ہے یہ کام کرنے سے، مجھے جیل پسند ہے یہ کام کرنے سے۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے تقوی پر، کتنے متقی ہوں گے، کیسے تقوی والے ہوں گے، کتنا تقوی ان کے دل میں رہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن یہ کام کرنا گوارا نہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے،
لیکن انہوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے تقوی کو ہم اپنے سامنے رکھیں، یوسف علیہ السلام کی جو ہے پاکیزہ سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا اور جیل جانا پسند کیے، لیکن آج کا نوجوان یہ کام کر کے جیل جا رہا ہے۔ آج کا نوجوان یہ کام کر کے جیل جا رہا ہے۔ کتنا فرق ہے یوسف علیہ السلام میں اور موجودہ دور کے نوجوانوں میں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں، ہمارے آنکھ سے بھی تقویٰ، ہمارے دل میں بھی تقویٰ، ہماری زبان میں بھی تقویٰ رہے، ہمارے اعمال متقی رہیں۔ ہم چلیں تو اپنی زندگی کو یوں سمجھے کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یہ فلاں نہیں چل رہا ہے، قرآن کی تعلیمات اس کے ساتھ چل رہی ہیں، لوگ یہ کہیں، ایسے تقوی کی زندگی گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کی تعریف بتائیے، تقوی کی تعریف بتائیے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ایک وہ راستہ جو بالکل پتلا راستہ ہو اور راستے کے دونوں طرف سے جو ہے کانٹے دار درخت ہو، اور اس میں سے کوئی آدمی گزر رہا ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے کہ کہیں کانٹوں میں اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ آج موجودہ دور میں دنیا اور دنیا کی رنگینیاں چاروں طرف سے ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، ہمارے تقوی پر جو ہے ضرب لگانے کے لیے، ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے فحاشیاں، بدکاریاں، عیاشیاں اور نہیں معلوم کیا کچھ جو ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ موجودہ دور میں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، متقیانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے دامن کو سمیٹ کے چلیں، بچا کے چلیں۔ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں، ہم چلیں زمین پر لیکن ہمارا تذکرہ آسمانوں میں ہو۔ وہ کیوں ہو؟ صرف ہمارے تقوی کی بنیاد پر ہو۔ آسمانوں میں فرشتے چرچا کریں، ذکر کریں ہمارے تقوی کا۔ انسان یہ نیت رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ سامنے سے جو ہے ابو ذر غفاری کا گزر ہوتا ہے، ابو ذر غفاری کا گزر ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور جبرائیل دونوں جا رہے ہیں۔ جبرائیل اکثر جو ہے دحیہ کلبی کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد، یہ جو گزر رہے ہیں وہ ابو ذر غفاری ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ سلام کرتے تو میں ان کے سلام کا جواب دیتا۔ کائنات کے امام نے پوچھا، جبرائیل تم انہیں کیسا پہچانتے ہو؟ کہا، مجھ سے زیادہ آسمان میں فرشتے انہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل زمین سے زیادہ آسمان میں ان کے چرچے کیسے ہوتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی جتنا زمین والے انہیں نہیں پہچانتے، جتنا زمین والوں میں ان کا چرچا نہیں، اس سے کہیں زیادہ چرچا اور ان کا تذکرہ آسمانوں میں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی متقیانہ زندگی کی وجہ سے۔ حضرات وہ صحابی تھے، چلتے تھے زمین پر، وہ غریب تھے، وہ خلاش تھے، وہ فقیر تھے، غربت کے بارے تھے، زمین پہ چلتے ہیں لیکن تذکرے ان کے آسمان میں ہوتے ہیں۔ کیوں ان کے تذکرے ہوتے ہیں آسمانوں میں؟ اس لیے کہ وہ متقی ہیں، وہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ آسمانوں میں فرشتے ان کا چرچا کرتے ہیں۔ آج ایک انسان ایسا فحاش ہے، بدکار ہے کہ ہر محفل میں اس کا نام، اس کی بدکاری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرات کیا کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی محفل میں اس کا نام لیا جائے بدکاری کی وجہ سے، ہر نکڑوں پر اس کا نام لیا جائے اس کی فحاشی کی وجہ سے، یا فرشتوں کی محفل میں اس کا نام لیا جائے اس کی فحاشی کی وجہ سے؟ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے رک جائیے، بدکاری سے رک جائیے۔ ہم یہ پسند کریں کہ لوگوں کی محفل میں بھی ہمارا نام اچھے انداز میں لیں، فرشتوں کی محفل میں بھی ہمارا نام اچھے انداز میں لیں۔ حضرات یہی وہ ابو ذر غفاری ہیں
ان کے تقوی کی علامت جب ان کا تذکرہ آیا ہے تو سن لو کہ آج ہم اپنے آپ کو متقیانہ صفت اگر پیدا کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ مسجد نبوی سے کچھ دور ایک باغیچے میں صحابہ کی ایک مجلس جمی ہوئی ہے، صحابہ کی ایک مجلس جمی ہوئی ہے۔ انہی مجلس میں ابو ذر غفاری بھی ہیں، بلال بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ بات آئی تو میں ہو گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا، امو کی کہہ دیا، ماں کی آر دلا دیا، او کالی کلوڈن حبشن کے بیٹے کہہ دیا۔ بلال کو بات ناگوار گزری، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اللہ کے نبی سے کہا، شکایت بیان کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابی ابو ذر غفاری نے مجھے میری ماں کی عار دلائی ہے، مجھے وہ حبشن کے بیٹے کہا ہے، مجھے وہ کالے کلوٹے کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، جائیے ابو ذر غفاری کو بلا کے لائیے۔ ابو ذر غفاری کو بلا کے لایا گیا۔ کائنات کے امام کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کس کو عار دلائی؟ کس کو عار دلائی؟ بلال کو عار دلائی۔ کس کو گالی دی؟ بلال کو گالی دی۔ کس کو گالی دی؟ مؤذن رسول کو گالی دی۔ کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ کہا ابو ذر غفاری تم وہ انسان ہو کہ ابھی تمہارے اندر جہالت کی وہ ہے، ابھی بھی زمانے جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، عادات نہیں گئی۔ ابو ذر غفاری پریشان، فوراً گئے وہاں بلال کو جو انہوں نے گالی دی، ان کے دل پہ اتنا گرا گزری بات، اتنی شاک گزری، اتنا افسوس ہوا کہ جس جگہ یہ لوگ بیٹھے تھے اسی جگہ پہ گئے، اپنی اس گال کو زمین پہ رکھ کے رگڑنا شروع کیا۔ کہا جب تک بلال مجھے معاف نہ کریں گے اس وقت تک میں اپنا چہرہ مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ رونے لگے، گال پھٹ گئے، پیشانی پھٹ گئی۔ بلال کو بتایا گیا کہ بلال، ابو ذر غفاری نے اپنی یہ حالت بنائی ہے۔ بلال دوڑتے ہوئے گئے، اس وقت کہا، ابو ذر غفاری نے کہا، بلال جب تک تم اپنے پیر سے، جس میں تم نے جوتا پہنا ہے، یہ جوتے سمیت اپنا پیر جب تک تم میری پیشانی اور میرے اس گال پہ نہیں رکھو گے تب تک ابو ذر غفاری اٹھنے والا نہیں ہے، نہیں اٹھنے والا۔ تم رکھو اور کہو میری پیشانی پہ، میرے گال پہ اپنا جوتے والا پیر رکھو اور کہو کہ ابو ذر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس کے بعد میں اٹھوں گا۔ بلال طاقتور تھے، پکڑ کے اٹھایا، پیر نہیں رکھا۔ کہا جو پیشانی اللہ کے دربار میں جھکتی ہے، بلال اس پیشانی پر جو ہے کبھی اپنا پیر نہیں رکھے گا۔ جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ دونوں اللہ کے نبی کے صحابی، دونوں متقی، دونوں کے اندر متقیانہ صفات۔ یہ متقیوں کی صفت ہوتی ہے معاف کرنے کی، یہ متقیوں کی صفت ہوتی ہے گالی نہ دینے کی، یہ متقی کی صفت ہوتی ہے کہ جب گالی کسی کو دے دے تو فوراً معافی مانگ لے، اور جب معافی مانگی جاتی ہے تو سامنے والے کا فریضہ بنتا ہے کہ سامنے والے کو معاف کر دے۔ بلال نے معاف کر دیا، ابو ذر غفاری نے معافی مانگی۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جن کے اندر یہ صفات تھیں، جو ایسی زندگیاں گزارتے تھے۔ اور آج زندگی ہمارا امتحان لے رہی، دنیا پرکشش ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف۔ کاروبار کرتے وقت بھی ہم اللہ سے ڈریں۔ آج ہمارے اندر ہے، آج ہمارے کتنے کاروبار ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ ہماری تجارتیں حلال کی نہیں ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ کوئی معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ صحیح معاملات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ گلی سے گزریں تو تقوی پیدا کریں، دوستوں کی محفل میں ہیں تو متقی بن کر بیٹھے رہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں تو متقی بن کے رہیں، محفل میں بیٹھے ہیں تو متقی بن کے رہیں۔ اور جو بھی کام کریں اس کام کے پیچھے جو ہے صرف اور صرف ہمارا مقصد،
ہماری غرض یہ ہو کہ رب کی رضا ہو، رب کا تقوی حاصل کرنا ہو، اور آج ہمارے پاس یہ تقوی کی علامت کم ہے، آج ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبرستان میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام وہاں ہنس رہے تھے، کچھ مذاق کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم مجھے جو معلوم ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے تو میں تمہیں اگر بتا دوں تو تم مردے دفنانا بند کر دو گے اور تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ لیکن افسوس ہمارے اصحاب، ہمارے اسلاف تقوی کی بنیاد پر زیادہ روتے تھے، کم ہنستے تھے، لیکن آج جو میراث ہمارے اسلاف کی تھی، ہمارے اسلاف کی جو سب سے بڑی میراث تقوی، ہمارے اسلاف کی جو سب سے بڑی میراث ہماری آنکھوں سے تقوی کی بنیاد پر آنسوں کا بہانا، آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ہمارے آنکھ سے پانی نہیں نکلتا، آج ہمارا جسم اللہ کے ڈر اور خوف سے ہمارا جسم نہیں تھراتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر آنکھ وہ ہے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس بندے کی آنکھ سے، جس بندے کے جسم سے 2 قطرے نکلیں، ایک آنسوؤں کا قطرہ جو جہنم کی 3000 سال سلگائی ہوئی آنکھ کو اس کے ایک آنسو کا قطرہ بجھا دیتا ہے، اور دوسرا بندے کے جسم سے نکلا ہوا وہ قطرہ، خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکل رہا ہے۔ یہ 2 قطرے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، لیکن آج افسوس کہ یہ 2 قطرے بھی ہمارے جسم سے نہیں نکل رہے ہیں۔ نہ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، نہ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، نہ جسم سے خون نکلتا ہے، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارا جسم تھراتا ہے، نہ ہمارا جسم لرزتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں ان کی بیوی کی ایک سہیلی آئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ گھر پہ نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور اپنے کمرے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان کی بیوی کی سہیلی نے کہا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی سے، محترمہ تمہارے سرتاج وہ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، وہ کمرے کا فرش مٹی وہ گیلی ہے، شاید بلی نے پیشاب کر دیا ہے، اس پر پانی بہاؤ، پونچھ دو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ بلی کا پیشاب نہیں ہے، میرے سرتاج کے وہ آنسو ہیں جو تہجد کے وقت رب کے دربار میں اپنی پیشانی کو رب کے آنسو بہاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، ان کے سجدے وہ تھے کہ زمین گیلی ہو جایا کرتی تھی ان کی آنسوؤں سے۔ آج زمین نہیں، ہماری آنکھ سے نکل کر ہمارا گال گیلا نہیں ہوتا، اتنا ایک آنسو نہیں نکلتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں جب گشت لگاتے تو کسی کے گھر سے جب قرآن کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، رب کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو کھڑے ہو کر سنتے، بسا اوقات وہاں بے ہوش ہو کے گرتے، اور جب صبح ہوتی مسجد نبوی سے فجر کی اذان ہوتی تو لوگ دیکھتے کہ کوئی بے ہوش گرا ہے، قریب جا کے دیکھتے تو کوئی نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کا خوف، وہ ڈر، وہ اللہ کی آیتیں سن کر ان کی آنکھ سے آنسو نکلنا، اللہ جہنم کے عذابات کا تذکرہ سن کے جو ہے وہ بے ہوش ہو جانا۔ آج ہمارا دل اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، قبر کا عذاب سنتے ہیں، دجال کا تذکرہ سنتے ہیں، بہت کچھ۔ آج تو جو ہے ویڈیو کی شکل میں بھی ہم بہت ساری کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی ہے اور موت سے نفرت اتنی ہو گئی ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں نے ان سب چیزوں کے سوچنے سے ہمیں دور رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کا ڈر اگر پیدا ہونا ہے تو بسا اوقات قبرستان جایا کیجیے۔ قبرستان جاؤ گے تو تقویٰ بڑھے گا، موت کی یاد آئے گی۔ آج ہمیں موت بھی یاد نہیں آتی۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، برباد کر دیا مال کی زیادتی نے۔ آج ہر آدمی کے پاس مال ہے، مال کی بہتات ہے۔ یہ مال کی بہتات اور ان عیاشیوں اور فحاشیوں نے ہمیں آخرت سے بالکل دور رکھ دیا ہے۔ لہذا
اس وقت کی موجودہ دور کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑیں اور تقوی اپنی زندگیوں میں پیدا کریں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جتنا آدمی اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، دنیا والوں میں اس کا رعب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ جتنا اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، باطل طاقتیں اتنی زیادہ ان سے ڈرتی تھیں۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، باطل طاقتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ ہم جتنا اللہ سے ڈریں گے، باطل طاقتیں ہم سے اتنا ڈریں گی۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا شروع کریں، کسی اور سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں اور متقیانہ زندگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، متقیانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن نے مومنین کے جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، پھر یقین جانیے کہ ساری دنیا کے دل میں ہمارا ڈر اور خوف پیدا ہوگا اور ساری دنیا ہمارا احترام کرنے والی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو اللہ رب العالمین تعدم حیات اللہ سے ڈرتے رہنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور میرے اور آپ کے اندر اللہ تقوی پیدا فرمائے، متقیانہ صفات پیدا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔